ہم ہمیشہ سے اپنے الحمدللہ مائنورٹیز کے اس حقوق کو جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں تلقین دے کر دی تھی اس کو پروٹیکٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ پوری دنیا کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم بھارت نہیں ہیں جو اپنی مائنورٹیز پہ ظلم ڈھائے. ہمارا پیارا پاکستان جس کا پرچم اس وقت ہر جگہ نظر آ رہا ہے، اس کا جو سفید پورشن ہے، جو سفید پارٹ ہے، جو اس کا دو حصوں میں ہمیں پرچم بنایا گیا ہے، جو سفید پورشن ہے وہ مائنورٹیز کے حقوق کی علمبرداری کرتا ہے، وہ مائنورٹیز کے لیے ان کی آزادی کی علمبرداری کرتا ہے. اور وہی قائد اعظم محمد علی جناح نے، ہمارے قائد نے اس پرچم کے لیے، ہماری مائنورٹیز کے لیے، ان کی آزادی کے لیے، ان کے حقوق کے لیے، جو ہمارے آئین پاکستان نے بھی پھر اس کو انڈورس کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم تمام پاکستانیوں کو آج فخر ہے کہ کتنی بھی سازشوں کے باوجود ہم آپس میں بھائیوں کی طرح رہتے ہیں. ہم اپنے مائنورٹیز کے حقوق کے تحفظ کی ہمیشہ بات کرتے ہیں اور ہمیشہ ہم نے ان کو برابری کے حقوق دیے. سر، اس ملک میں ہمیشہ، پورے پاکستان کی میں بات کروں گا، صرف صوبہ سندھ کی بات نہیں کروں گا، مائنورٹیز کو بہت ہی زیادہ عزت کے ساتھ ان کے حقوق کو پروٹیکٹ کر کے رکھا گیا ہے اور پرائرٹیز بھی دی گئی ہیں. چیف منسٹر صاحب نے اپنی تفصیلی تقریر میں بہت ہی زبردست طریقے سے پوری تفصیلات بیان کی کہ پاکستان بننے سے آج دن تک کس طریقے سے، اور بننے سے پہلے بھی کس طریقے سے کیا کیا رول رہا ہے، اور ہمیشہ کس طریقے سے مائنورٹیز کو پرائرٹی دی گئی ہے. ہمیں فخر کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، حالانکہ ہم بھارت سے الگ ہوئے تھے، آج اگر آپ جا کے دیکھیں کہ بھارت میں کس طریقے کے رویے مسلمانوں کے ساتھ رکھے جاتے ہیں، وہاں پہ کس طریقے کے رویے سکھوں کے ساتھ رکھے جاتے ہیں، وہاں پہ کس طریقے کے رویے پوری مائنورٹیز کے ساتھ رکھے جاتے ہیں، نہ وہاں مائنورٹیز کی جانیں محفوظ ہیں، نہ ان کے مال محفوظ ہیں، نہ ان کے حقوق محفوظ ہیں. اور اس کے برعکس ہمارا ملک اس سے ظاہر ہے اس سائز میں چھوٹا تھا، لیکن ہم نے جس طریقے سے اپنے مائنورٹیز کے اس برادری کے لیے اپنا سمجھ کے ان کے حقوق کو تحفظ دیا ہے، اس کی اور کسی ملک میں مثال نہیں ملتی. سر، اس کے ساتھ ساتھ اگر میں حکومت سندھ کی بات کروں اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کروں، کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی مائنورٹیز کے لیے نہ صرف ریزرو سیٹس پہ، یہ واحد پارٹی ہے، واحد صوبہ جس نے جنرل سیٹس پہ بھی جو ہے اپنی مائنورٹیز کو نمائندگی دی ہے. آپ یہاں پہ بھی ہمارے پاس جنرل سیٹ پہ نمائندے ہمارے موجود ہیں، ایم این اے ہمارے جنرل سیٹ پہ مہیش ملانی صاحب موجود ہیں، گیان چند صاحب موجود ہیں، یہ سارے لوگ جنرل سیٹس پہ جیتے ہیں. مائنورٹیز کی ریزرو سیٹس الگ ہیں. ہری رام جو ہے وہ لاسٹ ایئر گیان چند صاحب کو جنرل سیٹ دی تھی، اس بار ہری رام صاحب کو جنرل سیٹ دی ہے، اور پھر مہیش کمار ملانی صاحب کو جو ہم نے جنرل سیٹ دی ہے. تو یہ دیکھیں کہ اور کون سی پارٹی اور کون سی ریزرو سیٹس کیوں رکھی جاتی ہیں کہ جی منیمم ان کی نمائندگی کی جائے. ہم منیمم پہ بات نہیں کر رہے، ہم میکسیمم پہ بات کر رہے ہیں کہ میکسیمم ہم ان کو اس منیمم ریشو سے بھی زیادہ اپنے مائنورٹی کے بھائیوں کو اور اپنے بہنوں کو آگے لے کر آئیں. اسی طریقے سے ہمارے پہلے بیٹھی تھی کرشنا صاحبہ، ابھی وہ چلی گئی، وہی ویر جی بیٹھے ہوئے، ان کی نمائندگی. سر، کبھی مجھے بھارت میں اس طرح کی مثال دکھا دیں کہ اپر ہاؤس میں ہم نے اپنے ان نمائندوں کو، وہاں پہ ہم نے اپر ہاؤس میں سینٹ میں جب کرشنا کولی صاحبہ پہنچی اپنے ٹریڈیشنل ڈریس میں، تو پوری دنیا کی انٹرنیشنل نیوز تھی، پوری دنیا کی. اور وہ فیصلہ کس نے کیا تھا؟ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کیا تھا. سر، یہ وہ سارے حقوق. اور آج بھی آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو پالیسیاں بنائی ہیں، میں آپ کو سر فیکٹس اور فگرز کے ساتھ بتانے کے لیے تیار ہوں کہ ہمارے پاس ہمارے مائنورٹی کے بھائی بہن بہت زیادہ پروٹیکٹڈ بھی ہیں اور زیادہ بینیفیشری بھی ہیں.
جب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بنایا تھا تو بی آئی ایس پی کے جو بینیفیشریز تھے وہ ہمارے، اگر ہم سندھ کی بات کریں تو سب سے زیادہ ہمارے مائنورٹی کی ہماری بہنیں تھیں، سب سے زیادہ بینیفیشری وہ تھے، کیونکہ اس کا کرائٹیریا یہ نہیں تھا کہ مذہب کیا ہوگا، کرائٹیریا یہ نہیں تھا کہ جی اس کی کاسٹ کیا ہوگی، کرائٹیریا یہ کوئی خاندان نہیں تھا، کرائٹیریا تھا کہ غربت کی لکیر کے نیچے جو بھی لوگ تھے، تو اس میں جتنے ہمارے کسان بہنیں وہ سب بینیفیشری نہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ سندھ میں شروع کیا ہوا 21 لاکھ گھروں کا، جس کو چیف منسٹر صاحب اس پروجیکٹ کو لیڈ کر رہے ہیں، اس پروجیکٹ میں آپ دیکھیں کتنے مائنورٹیز کے لوگوں کو جو ہے گھر ملے، آپ کبھی اس کا سروے کریں، کیلکولیشن کریں، سب سے زیادہ بینیفیشریز جو ہیں وہ ہمارے مائنورٹی کے بھائی اور بہن ہیں۔ پھر اس کے بعد انہی گھروں کی جب زمین اور ٹائٹل ڈیڈ دیے جا رہی ہیں، مالکانہ حقوق دیے جا رہے ہیں، وہ کس کو دیے جا رہے ہیں؟ وہ ہمارے مائنورٹی کے بھائی اور بہنوں کو دیے جا رہے ہیں۔ تو سر یہ ہوتا ہے مائنورٹی کی ریسپیکٹ کرنا، یہ ہوتا ہے پاکستان کے اصل، جس طرح پاکستان قائم ہوتا ہے اس کے اصول میں اس چیز کو لے کے چلنا۔ اور پیپلز پارٹی جو کہ مائنورٹیز کے لیے جس طرح سی ایم صاحب نے کہا، جس طرح ہم نے قانون سازیاں کی ہیں، جس طرح ہم ان کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں، نہ پورے ہمارے ملک کو اور کسی صوبے کے بعد ایسی مثال ملے گی، نہ اور کسی پولیٹیکل پارٹیز میں آپ کو اس طرح کی مثال ملے گی۔ تو ہم ہمیشہ سے اپنے الحمدللہ مائنورٹیز کے اس حقوق کو جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں تلقین دے کر دی تھی، اس کو پروٹیکٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ پوری دنیا کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم بھارت نہیں ہے جو اپنی مائنورٹیز پہ ظلم ڈھائے، جہاں پہ مائنورٹیز کے قتل عام ہو، جہاں مائنورٹیز کے لوگوں کو کاروبار کرنے بھی نہ دیا جائے۔ ہم پاکستان ہے جو کہ اگر خدا نہ خاصہ کوئی بھی بات ہوتی ہے، کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا بھارت میں کبھی فساد ہوئے، مذہبی فساد، تو کبھی ریئیکشن ہم نے پاکستان میں نہیں ہونے دیا۔ ہمیشہ سے ہم نے ان کے تمام مندروں کو، گرجا گھروں کو، اس میں ہم نے ہمیشہ سے سی سی ٹی وی کیمرہ، سیکیورٹی، ہر چیز دی کہ کوئی شرارتی بھی کی بھی ہمت نہ ہو، کہ کسی شرارتی کی بھی ہمت نہ ہو کہ یہاں پہ کوئی فساد کر سکے۔ خدا نہ خاصہ کبھی بھی کتنی بھی لہریں دنیا میں آئیں تو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارے اپنے مسلمان بھائی ان کے گھروں کے باہر بندوقیں لے کے کھڑے ہوتے ہیں ہمیشہ۔ تو یہ جذبہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم ان کی پروٹیکشن کر رہے ہیں۔